بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ اسرائیل نے سعودی عرب پر حملہ کیا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ سینیٹر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ تاریخی ہے۔ یہ ایک ایسی قوتوں کا معاہدہ ہے کہ جس کی مثال کم ملتی ہے۔ اسرائیل کو پتہ ہے کہ سعودیہ پر حملہ پاکستان پر حملہ ہوگا اور اس کا جواب کس طرح کا ہوگا۔ اسی طرح بھارت کو بھی علم ہے کہ اب پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ ہوگا۔ پاکستان نے مارکے حق میں ثابت کیا کہ وہ اپنے سے بڑے ملک پر حاوی ہے، دہشت گردوں کے ٹھکانے اور تربیتی مراکز جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ بھارت اور راہ دہشت گردوں کو فنڈ اور پناہ دے رہے ہیں۔ اپوزیشن کا 27 ستمبر کا احتجاج بھی ناکام ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اپنی ضد اور ہر درمی پر قائم رہے تو قصہ پاری نہ بن جائیں گے۔ سعودی عرب سے معاہدہ ایک رات میں طے نہیں پایا، کئی ماہ لگے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ دیگر ملک بھی ایسے معاہدے کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کے حکام اور عوام معاہدے سے خوش ہیں۔ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ Alhamdulillah, it is the historic pact between the two countries. It's a due process. یہ overnight sign نہیں ہو گیا، اس میں کئی مہینے لگے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹو وے ہم دیکھیں تو دونوں سائڈ بہت خوش ہیں۔ لیٹس بی فرینک کہ سعودیہ نے بھی کبھی پاکستان کے مشکل وقت جب آیا، سعودیہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے۔ عظیم پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے۔ معاہدہ خطے میں امن و استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی بریفنگ، کہا کہ معاہدے کے مطابق کسی ایک ملک پر جارحیت کو دونوں ممالک پر جارحیت تصور کی جائے گی۔ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ دہائیوں پر مشتمل مضبوط شراکت داری کو باضابطہ شکل دیتا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی عوام کو سرزمین حرمین شریفین سے خاص عقیدت ہے۔ دفاعی تعاون کو پاکستان سعودی تعلقات کا بنیادی ستون رہا ہے۔ دونوں ممالک کی قیادت تعلقات نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم رکھتی ہے۔ ناظرین، اڈیالہ میں موجود شخص کو نہیں پتا کہ پاکستان اب آگے بڑھ گیا ہے، اب وہ قصہ پاری نہ بن چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودا میں تقریب سے خطاب، کہتی ہیں کہ پاکستان اور عوام ترقی کے نئے سفر کا آغاز کر چکے ہیں۔ باتیں ہوتی تھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اب نواز شریف کا دور آیا تو ہر روز ایک خوشخبری آتی ہے۔ شہباز شریف کو سعودی جہازوں نے سلامی دی۔ نواز شریف کا دور آیا ہے، شہباز شریف کا دور آیا ہے تو روز ایک خوشخبری آتی ہے پاکستان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے، ہر روز کہتے تھے پاکستان شری لنکا بن جائے گا، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ پچھلے سالوں میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جس کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتار دیا گیا کہ اترو بھائی جاؤ۔ دوسرا وزیر اعظم نواز شریف کا بھائی محمد شہباز شریف، جب اس کا جہاز سعودی ایئر سپیس میں انٹر ہوا تو اس کو سعودی جنگی جہازوں کی سلامی دی گئی۔ ماشاءاللہ تمام سعودی عرب اور حرمین شریفین بالخصوص اس کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا۔ یہ کانٹریکٹ جو ہوا ہے یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالی آنے والی نسلوں کو نصابوں میں یہ کامیابی۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وزیراعظم سے بارہا کراچی کے منصوبوں پر توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ وزیراعظم نے کراچی کو شہباز سپیڈ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ منصوبہ وفاقی حکومت کا تھا، مگر اب صوبائی حکومت اور کے ایم سی مکمل کر رہے ہیں۔ کراچی کے عوام کو صاف پانی پہنچانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ سندھ سمیت پورے ملک میں سیلاب کے اثرات عوام بھگت رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے عوام سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور پنجاب کے عوام بھی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم سے زراعت کے شعبے میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی درخواست کی ہے۔ قدرتی آفات پر سیاست یا تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب جو وعدہ کر کے گئے ہیں کراچی کو شہباز سپیڈ دینے کا، اسی کے حوالے سے وہ کام کرتا رہے گا۔ باقی سندھ حکومت اور کے ایم سی اپنے طور پہ اپنے وسائل میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے طرف سے جتنا کام کر سکے وہ کر رہے ہیں۔ جب وفاقی حکومت نے اس کو مکمل نہیں کیا تو اب یہ ذمہ داری صوبائی حکومت اور کے ایم سی نے لیا ہے کہ ہم نے اس منصوبہ کو مکمل کروانا ہے اور کراچی کے عوام کو صاف پانی پہنچانا ہے۔ سیلاب اس کے اثرات پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ پختونخوا کے عوام، گلگت بلتستان میں کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ جنوبی پنجاب کے عوام متاثر ہوئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بانی پی ٹی آئی کے خط کا نوٹس لیتے ہوئے فوری سنوائی کریں اور انصاف پر مبنی ریلیف فراہم کریں۔
ان کا کہنا تھا کہ جب بھی کسی جانب سے چیف جسٹس کو خط لکھا جاتا ہے تو وہ اسے بطور پٹیشن سماعت کے لیے منظور کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے توشہ خانہ 2 سمیت تمام مقدمات کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کیسز میں پیش کیے گئے گواہان بھی غیر معتبر اور دباؤ میں آ کر بیان دے رہے ہیں۔ ناظرین، سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ قائمہ کمیٹیاں پارلیمنٹ کی روح ہیں۔ اگر پی ٹی آئی قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود ہے تو بہتر ہوگا کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں ہی شامل رہے اور اپنا جمہوری کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ حالات کی رفتار یہ بتا رہی ہے کہ کچھ ہی عرصے میں مایوسی اور جنجلاہٹ کی وجہ سے پی ٹی آئی پارلیمنٹ سے الگ ہو جائے گی اور کچھ ججز بھی عدلیہ سے بظاہر ایک ساتھ مفاد کے تحت مستعفی ہو سکتے ہیں۔ سی ڈی اے اور پاکستان ریلوے اس منصوبے کے حوالے سے جلد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے۔ اجلاس میں سی ڈی اے اور پاکستان ریلویز کے مابین مفاہمتی یادداشت کے مندرجات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رنداوا نے کہا کہ ٹرین منصوبے کی تکمیل سے جڑواں شہروں میں مجموعی طور پر ٹریفک کے بہاؤ میں نمایاں کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرین سروس کے ساتھ فیڈرل الیکٹرک بس سروسز کو بھی منسلک کیا جائے تاکہ اسلام آباد کے تمام اہم مقامات تک شہریوں کو آسان رسائی حاصل ہو۔ گجرات میں 1 گھنٹے کی موسلادھار بارش نے شہر کو ایک بار پھر ڈبو دیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور گلی محلوں میں کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس سمیت بیشتر سرکاری دفاتر بھی پانی میں ڈوب گئے۔ شہر کی بڑی شاہراہیں بشمول کچہری چوک، جناح چوک اور پرنس چوک تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ پانی کھڑا ہونے کے باعث موٹر سائیکلیں اور رکشے بند ہو گئے۔ بارش کے بعد متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے جنہیں 7 گھنٹے گزرنے کے باوجود بحال نہ کیا جا سکا۔ بارش رکے ہوئے بھی 7 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے لیکن شہر سے 1 انچ بھی پانی نہیں نکالا جا سکا۔ ناظرین، پنجاب میں بے دریاؤں کے بےرحم موجوں نے بستیاں اور فصلیں اجاڑ دیں۔ مینچن آباد کی 34 مواضعات دریائے ستلج کی نظر ہو گئے۔ 4000 سے زائد مکانات بھی دریا نے اپنی لپیٹ میں لیے اور سینکڑوں خاندان بگھر اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی پانی میں بہہ گئیں۔ احمد پور سیال کے نواحی علاقے فتح پور میں متعدد بستیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ بھاون نگر میں دریائے ستلج کے سیلابی پانی نے گھروں، پالتو جانوروں اور کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ کر دی ہیں۔ لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ جتوئی کے نواحی علاقوں ملاوالی اور عظمت پور میں سیلاب کے باعث 90% آبادی متاثر ہو چکی ہے۔ شکر گڑھ میں ننگلی، دودھے اور دیگر درجنوں دیہات سیلابی پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ پاک پتھر میں دریائے ستلج کے سیلابی پانی کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ فصلیں برباد ہو گئی ہیں۔ کئی گھر دریا کی لپیٹ میں آ کر زمین بوس ہو گئے ہیں۔ روجان کے علاقے سبزانی میں نہر پر بنایا گیا پل سیلابی پانی میں بہہ گیا۔ بورے والا میں بے شمار خاندان کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ رحیم یار خان میں سیلاب سے متاثر 3000 سے زائد لوگوں کو فری ادویات اور چیک اپ کیا گیا ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کی جلال پور پیروالا احمد فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ بھی کیا۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ سیلاب سے جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جلال پور پیروالا کے متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مخیر حضرات سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ affected in ملتان، بہاولپور اینڈ ڈی جی اور اس میں جو ولیجز بالکل ختم ہو گئے ہیں، ہمیں یہ آپ کو یقین دہانی کرانی ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم جلال پور پیروالا کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جو عوام ہے یہاں کی، انہوں نے جو اس وقت تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اور ہماری ہر طرف سے خواہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، پروونشل گورنمنٹ ہو، مخیر حضرات ہوں، عوام اپنی سیلف ہیلپ بیسس پہ اور انتظامیہ اور فوج سب اپنے اپنے تئیں وہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ مشکل کی گھڑی میں ہم متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے علی پور کے سیلاب متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مشکلات کا مکمل اندازہ ہے، ان کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نقصانات کا تخمینہ لگانے کے بعد متاثرین کو دوبارہ ان کے گھروں میں بسایا جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ بڑی آفت سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ پوری طرح متحرک ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی تشکیل کردہ ٹیم کے وزراء متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں۔ ناظرین، ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم میں پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ تمام دریاب تقریباً نارمل ہو چکے ہیں، جبکہ ستلج میں پانی کا بہاؤ ابھی زیادہ ہے۔ سیلاب سے اب تک 123 اموات ہوئی ہیں، 4,07,030 افراد اور 25,82,000 ایکڑ زمین متاثر ہوئی ہے۔ 6,12,833 لوگوں اور 20 لاکھ جانوروں کو ریسکیو کیا گیا۔ عرفان کاٹھیا کا کہنا تھا کہ گجرات اور فیصل آباد میں سب سے زیادہ فصلیں تباہ ہوئیں۔ ملتان کے بریچنگ پوائنٹس کو پر کیا جا رہا ہے۔ M5 موٹر وے کا 22 کلومیٹر کا حصہ بند، جہاں مرمت کا کام جاری ہے۔ جلال پور پیر سے لودھرا روڈ آمد رفت کے لیے بھی بند ہے، اور جبکہ ستلج کا پانی گیلانی ایکسپریس وے سے چناب کی طرف نکل رہا ہے۔ Situation is, as far as flows in the river are concerned, situation is quite normal. تمام ہمارے پانی کی پیکس اب پنجاب سے گزر چکی ہیں۔ گجرات ڈویژن اینڈ فیصل آباد ڈویژن اور پھر ملتان ڈویژن، ان ڈویژنز میں سب سے زیادہ کراپ کا نقصان ہوا۔ تمام جو 123 ڈیتھس ہیں، ان میں میجورٹی آف دا ڈیتھس دے آر ایکسیڈنٹل ان نیچر۔ ملتان میں جب پانی داخل ہوا تو ملتان میں گیلانی ایکسپریس وے پہ کٹ آیا، جس کو اب NHA ریپیئر کرنے میں وہ مصروف عمل ہے۔ ایگریکلچرل لاسز ہیں یا لائف سٹاک لاسز ہیں، چیف منسٹر پنجاب نے پراپر جو سروے ہے وہ ہمارا 24 سپٹمبر سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔